بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں مصعب عمیر اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا آفیشیل یوٹیوب چینل۔ پچھلے ایک دو دنوں سے گزشتہ روز کل کی بات ہے، مفتی طارق مسعود صاحب جو ہیں ان کے بارے میں پراپر ایک غم و غصے کی لہر ہے پوری امت میں، اور یقیناً ہمارے ایمان کا مسئلہ ہی ہونی بھی چاہیے۔ مفتی طارق مسعود صاحب جو ہے کینیڈا میں موجود ہیں اور انہوں نے ایک بیان کیا اور اس میں انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق الفاظ کا چناؤ کچھ مناسب نہیں تھا، اسی طرح سے قرآن مجید کے متعلق کچھ الفاظ ایسے استعمال ہوئے ان سے کہ جس کی وجہ سے امت میں جو بڑے بڑے علماء ہیں انہوں نے اس پر اچھی خاصی تنقید کی اور باقاعدہ غم و غصے کی ایک لہر پوری امت میں آئی۔ یقیناً ہمارے ایمان کا بنیادی مسئلہ ہے، اس پر مفتی طارق مسعود صاحب نے باقاعدہ طور پہ رجوع کیا اور کل ان کا ایک باقاعدہ معذرت کے لیے بیان آیا، اور اس کے باوجود جو ہے منظور مینگل صاحب جو دیوبند علماء میں بڑے اکابرین میں شمار ہوتے ہیں، مفتی جو عبد الرشید صاحب ہیں، مفتی رشید صاحب جو ہیں، ان کے بیانات آئے۔ اسی طرح ہمارے باقی مسالک جو ہیں بریلوی مکتبہ فکر کے ان کے علماء کے بڑے بڑے علماء جو ہیں ان سب نے ڈیفینیٹلی اس پر تنقید کی اور باقاعدہ طور پہ مفتی طارق مسعود صاحب کو احساس دلایا کہ انہوں نے یہ بہت غلط کیا ہے، جس پر آج دوبارہ سے مفتی طارق مسعود صاحب کا باقاعدہ دوبارہ آج بیان آیا جس میں وضاحت کی، اور جس کا ٹائٹل اور سلوگن ہی انہوں نے یہ لگایا کہ میں باقاعدہ طور پر اپنے اس بیان پر رجوع کرتا ہوں، میں اللہ رب العزت سے بھی توبہ کرتا ہوں اور عوام سے بھی اس کی معذرت کرتا ہوں جن کا اس سے دل دکھ ہے۔ یقیناً قرآن مجید میں اس بات کو اللہ تعالیٰ نے کلیئر کیا کہ سب سے بڑا ظلم جو ہے وہ شرک ہے، اور اللہ تعالیٰ جب چاہتا ہے تو وہ شرک کو بھی معاف کر دیتا ہے۔ آپ اسلام کی تاریخ اٹھا کے دیکھیں، کتنے ایسے لوگ اسلام کی تاریخ میں موجود ہیں جو پہلے مشرک تھے، جب اللہ نے ان کو ہدایت دی، انہوں نے توبہ کی اپنے پچھلے اعمال سے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف کر دیا۔ یہ یقیناً بہت بڑا معاملہ تھا قرآن مجید کے حوالے سے بھی اور رسول اللہ کی مبارک شان کے حوالے سے بھی، اس پر کوئی کمپرومائز کرنے کو تیار نہیں ہوتا، اور یقیناً یہ ہمارے ایمان کی آخری ڈیڈ لائن ہے۔ تو جب ایک شخص رجوع کر لے، توبہ کر لے، اپنے بیان پہ اڑنے کی بجائے اس سے رجوع کر لے، لوگوں سے بھی معافی مانگے، اللہ سے بھی معافی مانگے، تو یقیناً پھر اس پر یہ فرقہ واریت اور یہ عنصر دینا کہ جی یہ کیونکہ ایک دیوبندی مولوی ہے تو اس کو ہوا دینی چاہیے، کوئی بھی ہے، دیوبندی ہو، اہل حدیث ہو، بریلوی مکتبہ فکر سے ہو، اگر کسی کے منہ سے بھی کچھ ایسے الفاظ نکلتے ہیں جو غلط ہیں، جن میں غلطی کا تناظر ہے، اس پر رجوع کر لینا، اس کے بعد میرا نہیں خیال کہ اس کو کوئی مزید ہوا دینی چاہیے۔ تو گزارش یہی ہے کہ اس پر سارے کے سارے جو علماء کا رد عمل آیا ہے، عام عوام جو ہے وہ کل سے وہ بھی غم و غصے میں ہے۔ مفتی طارق مسعود صاحب کی اب دوسرا آج کلپ آ چکا ہے جس میں انہوں نے باقاعدہ طور پہ معذرت کی ہے، اور اس دوسری معذرت کے بعد میں نہیں سمجھتا کہ دوبارہ کسی کو فرقہ واریت کو ہوا دینی چاہیے یا باقاعدہ مینشنلی کہنا چاہیے کہ جی وہ دیکھیں ایک بندہ اپنی بات پہ اڑ جاتا ہے، پھر اس پہ رد عمل آنا چاہیے، اس پہ 295C لگائیں یا جو بھی قوانین ملک کے اعتبار سے لگتے ہیں وہ لگانے چاہیے۔ لیکن اگر ایک شخص رجوع کر لیتا ہے، اس پر رد عمل یا آیا علماء کرام کا، مفتی حضرات کا، اکابرین کا، تو اس پر مفتی صاحب نے کوئی ضد والی شکل اختیار نہیں کی یا اس پر کوئی تفصیلی وضاحتاً ایسا بیان نہیں دیا کہ جی میں اپنی بات کی وضاحت کرتا ہوں، ایسا نہیں کہا جی میرے الفاظ اگر غیر مناسب ہیں، وہ کہتے چاہے میں ارادتاً نہیں کر رہا تھا، غیر ارادی طور پہ مجھ سے ہوا، لیکن میں اس پہ معذرت کرتا ہوں۔ کل بھی کہا، آج دوبارہ سے 3-4 گھنٹے پہلے ان کا ایک ویڈیو کلپ ریکارڈ کروایا انہوں نے، تو وہ جو 2-3 بیانات ہیں ان کے میں انشاءاللہ ڈسکرپشن میں کوشش کروں گا لنک بھی دے دوں۔ تو کوشش کرنی چاہیے کہ جو ہمارے علماء ہیں، جو بھی علماء حق پہ کام کر رہے ہیں، وہ بڑے بڑے علماء کافی سارے ہیں ہمارے الحمدللہ، مفتی طارق مسعود صاحب ہیں، مفتی تقی عثمانی صاحب ہیں، مفتی منیب الرحمان صاحب ہیں، ثاقب رضا مصطفی صاحب ہیں، مولانا طارق جمیل صاحب ہیں، اس طرح کے جو بڑے علماء ہیں، اسی طرح ثاقب میر محمدی صاحب ہیں، ابتسام علی ظہیر صاحب ہیں، تو جو ہر مکتبہ فکر کے بڑے علماء ہیں جو حق کا کام کر رہے ہیں، ان میں سے کسی بھی بڑے عالم سے اگر کوئی دیدہ و دانستہ نہیں بلکہ غیر ارادی طور پہ اگر کوئی خطا سرزد ہوتی ہے اور وہ اس کے بعد اس پہ رجوع کر لیتے ہیں، تو ہمیں نہیں چاہیے کہ ہم عام آدمی کو اٹھ کے علماء کے گریبان کو ہاتھ ڈالے اور ایک عام آدمی اٹھ کے علماء پہ تبصرہ شروع کر دے۔ ایک عام سا جملہ میں اکثر بولا کرتا ہوں کہ ایک عالم پہ تنقید کرنے کے لیے کم از کم عالم ہونا ضروری ہے۔ کوشش کرنی چاہیے کہ ہم علماء ربانیت کی، علماء حق کی قدر کریں دل و جان سے۔ علماء جو ہیں ہمارے سروں کا تاج ہیں، ہمیں عزت و قدر کرنی چاہیے، اور یقیناً یہ نسبت وہی ہے کہ یہ علماء جو ہیں ہم تک حق پہنچاتے ہیں، دین پہنچاتے ہیں، اللہ اس کے رسول کا پیغام پہنچاتے ہیں، اور اس نسبت سے اللہ رب العزت نے ان کو عزتوں سے نوازا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں قرآن مجید کی، اللہ اس کے رسول کی، صحابہ کرام کی، اولیاء کرام کی اور تمام ایسی جو برگزیدہ شخصیات ہیں اور جن کا ادب ہم پہ لازم ہے، اللہ رب العزت ہمیں ان کی عزت، قدر اور ادب کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، آئندہ ملیں گے انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے السلام علیکم۔